तमाम माहिरीन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद। नाज़रीन, बहुत सारे मैसेजेस पाकिस्तान से हमें मौसूल हुए जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि यूरोप या तरक्की याफ्ता ममालिक, मोस्टली क्रिश्चियन ममालिक हैं, वो इस बात पे खामोश क्यों हैं कि जड़ावाला में इतना बड़ा हादसा हो गया। उन लोगों के साथ हादसा हुआ जिन्होंने पाकिस्तान को वजूद में लाने में अहम किरदार अदा किए। आर्मी, चाहे वो कोई भी उसका शोबा है, तीन है, नेवी है, एयरफोर्स है, बैरिया है, सब में नुमाया अदा किए। पहली दहाई दो में चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ, इस तरह बहुत सारे हुए। फिर सेहत में, फिर एजुकेशन में जो एक बेसिक बुनियाद है उसमें हम किरदार अदा किए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे। लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है? और आज का जो हमारा टॉपिक है, जड़ावाला के मुतासरीन के जो ज़हनी दबाव है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि इस कड़ी आजमाइश, खौफ और हरास से पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है। कुछ चंद दिनों बल्कि कल आपने सुना होगा कि गजाला शफीक को किस तरीके से हरास किया गया कि उन्होंने पास्टर लाजर विकी, जिसको पुलिस इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह जड़ावाला में उन्होंने सारे का सारा जो मुद्दा था वो क्रिश्चियों पे डालने की कोशिश की ताकि हकायक सामने ना आए। एक सूरत हाल ये भी है कि जब वो मुजरिम जिन्होंने तमाम वहां पे एक इंतहा पसंदी को फरोग दिया, चर्चिस को जला डाला, घरों, सैकड़ों घरों को जला डाला, सलीबों की बेहुरमती की, बाइबल को जला डाला, कब्रिस्तान की बेहुरमती की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और ऐसा ही है जैसे वो लोगों के मुंह चढ़ा रहे हैं कि कर लो जो कर लिए करना है, कर लिया हमारा कुछ। और यही खौफ और आस लोगों के अंदर है, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अभी जिन्होंने इस दुनिया को देखा नहीं है उनके लिए खौफ और आस, खवातीन के लिए खौफ और आस है कि वो क्या करें। सैकड़ों हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया था, 4 दफा हमला हुआ है, कोई इंतजामिया नहीं आई। और आप ये भी देख सकते हैं कि कनाडा में सिख लीडर को कत्ल करने पर किस तरह एक्शन दिखाया गया। जस्टिन जो वजीर आजम बिल्कुल कूल माइंड सफात के मालिक हैं, उन्होंने किस तरह एक्शन लिया, कितनी टेंशन है। अमेरिका इस वक्त बोल रहा है, और मुझे डॉक्टर अख्तर अंजली साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इनका अदारिया जब मैंने पढ़ा तो मुझे कितनी चीजें ऐसी लगी कि ये ज़हनी दबाव किस करब नाक होता है ये खुद ही बताएंगे, लेकिन ये ख्वाबों, रातों की नींदें उड़ा देता है। और नाजरीन, ये तो ऐसा एक पस मंजर था हमारा प्रोग्राम का। तो हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजली साहब हैं। जिस तरह मैं पहले भी गुफ्तगू में अक्सर कहा करता हूँ, ये हमारे वो ताश हैं कि हम इनके जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे किंग हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, मेडिसिन स्पेशलाइज इन्होंने 3 कंट्री से अलग अलग किया, पाकिस्तान, फुल पाइन और इंग्लैंड से। और जीपी डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तबसरा नगार, बैनुल कौमी तबसरा नगार, और क्रिश्चियन न्यूज अलर्ट के एडिटर हैं। इसी तरह बहुत सारे आपने देखा होगा सेहत के भी, सेहत मैगजीन बहुत मशहूर मैगजीन था, लाहौर से निकलता था, उसके भी एडिटर थे। बड़े मदबर शख्सियत के मालिक हैं। इनके साथ हमारे साथ दिल अवेज साहबा है। बहुत लोगों को ये इल्म ही नहीं था कि ये तो ऑलरेडी पीटीवी बहुत सारे दूसरे प्रोग्रामों में लोगों को फीडबैक देते हैं कि किस तरह आपने नफ्सियाती मराज से बाहर आना है। और एक दो प्रोग्राम में आते ही ये अपना एक मकाम पैदा कर गई। आम मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ कि वो पहले नहीं जानते थे। इनके साथ भी बहुत सारी हमारी दुआएं हैं, बेबाक दलेरी से तबसा करती हैं और थैंक यू। घबराती नहीं हैं बिल्कुल। और आज हमारे साथ नए मेहमान हैं, नुमान पीटर साहब, जो लेटेस्ट वहाँ पे टेंशन है वो बयान कर देंगे। तो हम फिर अपना प्रोग्राम बकायदा इस
حوالے سے آگے کریں گے. اور کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ اکمل بھٹی صاحب، کیونکہ کل واقعہ بڑا عجیب و غریب وہاں پہ واقعہ ہوا کہ میں جیسے بتا چکا ہوں پہلے کہ ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہوا اور ہم پر ہی سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے. تو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سب مہمانوں کو، نعمان پیٹر صاحب میں آپ کو ویلکم بھی کہوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ مختصر اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے. گو کہ آپ انگلینڈ میں ہیں لیکن اپنی ساری توجہ وہاں پہ مرکوز ہے. یہی حال اس وقت پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی مسیحیوں کا حال ہے کہ وہ پل پل سے آگاہ ہیں اور پریشان ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ کیا. جی نعمان پیٹر صاحب. گڈ ایوننگ ایوری بڈی. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. تھینک یو ویری مچ سنجے صاحب سر آپ کے انویٹیشن کا. کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ جب سے یہ جڑامالہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے تب سے آج تک نان سٹاپ ایوری ڈے کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل رہی ہے جو کہ نہ صرف پریشان کرنا ہے. اٹس ویری اسٹانشنگ. اور بینگ پاکستانی کرسچن، بینگ برٹش کرسچن، being an advocate for human rights, I'm very very concerned کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے especially in پاکستان. تو talking about جڑامالہ initially کہ 23 چرچ within 24 hours جلائے گئے، اور آپ یہ اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ it was just an incident instigated by some local rivalry. It is not like that. 23 church, they were approximately 30 to 45 minutes drive on a bike from each other. 30-35 منٹ کی ڈرائیو ہے ایک دوسرے سے. یہ پول پلانٹ تھا، جو کیمیکلز وہاں یوز کیے گئے ہیں، جو ویپنز وہاں پہ یوز کیے گئے ہیں. اٹ واز ویری مچ پری میڈیٹیٹڈ، اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا. اب ڈیسیکریشن آف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اس کے ریٹیلیشن میں کیا گیا. واٹ اباؤٹ ڈیسیکریشن آف بائبل؟ اس کا جو آج سوال ہی نہیں کسی نے کیا کہ بائبل کی کوئی بے حرمتی ہے ہی نہیں ہے، اس کا جو ہے نہیں ہے. سو موونگ فاسٹ فارورڈ ایونٹس اتنے زیادہ ہیں، بٹ لیٹسٹ جو ہے میرے خیال اس سے زیادہ شرمناک بات ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے 11 دن ایک بندے کو اپنے ریمانڈ میں رکھا ہے، اس کو مار مار کے آپ نے اس کا برا حال کر دیا ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے 3 پولیس آفیسر اس کے بیڈ روم میں گھسائے ہوئے ہیں. 2 کمرے کا وہ گھر ہے جس کے بیڈ روم کے اوپر ہمارے ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پولیس آفیسر ہے وہ بیڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. I mean, what are you thinking? کیا لوگ پاگل ہیں؟ Do you think media is not watching? Do you think the world is not watching? Do you think we are all just silly sitting here? What are you trying to prove? I'm talking straight to the authorities. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ they can play with this one and they can get away، جو موقف بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، پاسٹر وکی نے گولی ماری، it's all nonsense. آپ نے مار مار کے بندے کا برا حال کر کے اسے بیان لے کے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ایکسیپٹ کرو. یہ it is shameful. آپ اپنی کریڈیبلٹی کو ٹھیک کرنا مانگ رہے ہیں کہ ہم مائنورٹیز کو تحفظ دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مائنورٹیز کو ہی مارتے جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑیں اور پروف کریں. جس دن شانتی نگر جلا تھا، اگر آپ نے اس دن ایکشن کیا ہوتا تو آج پاکستان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہوتی. کتنے سال لگے تھے میں آسیہ بی بی کو چھڑاتے ہوئے. اگر آپ کو اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کرنی ہے، اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور ابھی دس از اے ویری ویری سیریس میٹر کہ یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں by the very people who are supposed to keep up those things. Police is meant to keep people safe. اور آپ کی پولیس کی اندر انویسٹیگیشن اس بندے کا آپ نے برا حال کر دیا ہے. اینڈ the world is watching. اور 3 بندے آپ نے اس کے اوپر اس لیے بٹھائے ہوئے تھے کیونکہ آپ دنیا کو یہ نہیں بتانا مانگتے تھے کہ اس بندے کی حالت کیا ہو گئی ہے. دیٹ از دا فیکٹ. اس کو کسی اور سے پروٹیکشن نہیں، اس کو تو آپ سے پروٹیکشن چاہیے. دا ویری پولیس. کہاں کا قانون ہے کہ آپ یار اپنی آپ ماؤں بہنوں کو پردے کے اندر رکھنا مانگتے ہیں؟ آپ اس کے بیڈ روم کے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہاں پہ اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، بہنیں ہیں اس کی جوان، ان کا کوئی پردہ نہیں ہے. کرنا کیا مانگ رہے ہیں؟ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ یو آر ڈسکریڈیٹنگ یور سیلف. اپنے پاؤں پہ آپ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. دوسری بات، جانسن مسیح 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے. آئی ایم کالنگ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیئر. وی گونا ٹیک یو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. دیز آر سیریس offenses that are you committing. آپ جتنے مرضی لالی پاپ جس کو مرضی دیتے رہیں، جو مرضی بولتے رہیں، بٹ دیز آر دا فیکٹس آن گراؤنڈ. لائیو ویڈیوز کے اندر آ رہا ہے کہ بچے کو ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں آپ نے، انڈر ایج بچے کو آپ نے کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہو از پروٹیکٹنگ دیٹ چائلڈ ان دا جیل؟ اور کس ایلیگیشن کے اندر آپ نے بچے کو پکڑا ہوا ہے؟ ہو ہیز گیون یو رائٹ ٹو ڈو آل دس ان دا نیم آف پروٹیکشن؟ کیا کر what are you guys thinking? We are not going to stop. We are not going to stop. We are going to go all the way this time, and we're going to approach international community to intervene. ملک کا نام تو آپ نے پہلے ٹیررسٹ پال کے خراب کیا ہوا ہے. اب اسٹیٹ جو سی ایس ہماری ہیلپ نہیں کر رہی ہے. اس پولیس کو چاہیے تھا کہ کلپریٹس کو پکڑ دے. الٹا آپ نے جو انوسینٹ ہے ان کو پکڑ کے مار مار کے کرتے جا رہے ہیں.
क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कांस्टेंट हरासमेंट हुई है, पीपल आर स्केर्ड, जिससे बात करते हैं कि इस हमारे से बात ना करें, प्लीज इस टॉपिक में हमारे से बात ना करें, डिक्टेटरशिप है. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड इफ दैट इज व्हाट इट इज, देन वी विल स्पीक टू द अथॉरिटीज, वी विल स्पीक टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिनके आप पैसे लेते हैं, जिनकी आप फंडिंग लेते हैं, और उसी फंडिंग से आप फिर एक्सट्रीमिज्म पैदा करते हैं. वी गोना ब्रिंग इट अप, वी नॉट गोना स्टॉप दिस टाइम. थैंक यू. जैसा कि इन्होंने बयान किया, और सच पूछिएगा कि यूरोप या किसी भी कंट्री में रहने वाली हमारी जनरेशन हमसे जब ये सारा कुछ देखती है तो कानों को हाथ लगाती है कि इस तरह भी है. यहाँ तो रंग और नस्ल न मजहब, किसी डिस्क्रिमिनेशन कोई बंदा कर नहीं सकता. किसी का मुल्क से तल्लुक है, किसी का रंग से तल्लुक है. और वो कहते हैं ये किस दुनिया में पाकिस्तान अब भी रहता है, अब भी रहता है. और सारी मैशियत अगर पाकिस्तान की ली जाए तो ये सारी की सारी दूसरी दुनिया की वजह से ही कायम और दायम है. ये करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ. मैं चाहूँगा कि दिल अवेज साहबा, ये सारा प्रेशर जितना भी पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट कर दिया गया है, बहुत पहले भी जहानाबाद का जब वाकया हुआ तो फिर माएँ डरती थी उनको बच्चों को छोड़ने के लिए कि आप स्ट्राइक पे ना आए, इस कदर जुल्म किया गया था. आप भी ऐसा ही किया जा रहा है. तो हम इस ज़हनी अजियत से, जिस तरह के आप कम्युनिकेट भी करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, लोगों को बताती भी हैं कि किस तरह से हम ज़हनी अजियत से निकल सकते हैं. जी. Thank you very much. Good evening to all the participants and to you. Hope you all are well. बात ये है कि इससे किस तरह से उन लोगों को निकाला जाए जो हरेस किए गए हैं, वो सवाल तब पैदा होगा जब हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे. हमारे हाथ से जो भी होते हैं हमारे मुल्क में, हम उसमें इंजरीज और कैजुअलिटीज फिजिकल गिनते हैं. ये वो जख्म होते हैं जो भर जाते हैं. कोई भी घाव जो जिस्म पे लगता है वो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जो घाव बच्चों, मासूम बच्चों के, औरतों के, जिन्होंने उस सिचुएशन में बच्चे डिलीवर किए, उन पैदा होने वाले बच्चों के जहनों के ऊपर उस माँ के खौफ की वजह से जो असर रहेगा, जिन लोगों ने डायरेक्ट ये सारा कुछ फेस किया, वो एडल्ट थे, वो बूढ़े थे, वो बच्चियां थी जिनके माँ बाप ने पैसे पता नहीं कैसे जमा कर करके उनका जहेज बनाया, और मुझे पता चला कि वहाँ कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनका पूरा पूरा जहेज लूट लिया गया. अब वो खौफ और वो हैरेसमेंट उनमें क्या क्या बिहेवियर में तब्दीलियां लाएगी, कब तक उनके साथ चिपका रहेगा और किस तरह उनकी लाइफ को नॉर्मल नहीं होने देगा, उसको ना तो हम समझते हैं, ना ही हम उस पे बात करते हैं, ना ही वो किसी गिनती शुमार में आता है. छोटे छोटे से हादसे जिंदगी के जो होते हैं, हम सब जानते हैं कि हम कहते हैं कि उनका सहम नहीं जाता, वो वाकयात गुजर जाते हैं, उसका सहम नहीं जाता, चोर का सहम नहीं जाता. वो चोर जो आपकी एक दो चीज लेके चला गया और ना भी लेके गया, आपके घर में कूद के कोई आ गया, आपका सहम नहीं जाता. उस सहम से कौन निकालेगा इन लोगों को? हमने उसकी जरूरत ही नहीं समझी, कभी भी नहीं समझी. यही सब कुछ अगर किसी पढ़े लिखे मुआशरे में होता है तो रिहैब सेंटर्स को अप्रोच किया जाता है. वो रिहैब सेंटर्स उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग देते हैं. हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है. गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर हमें तवक्को ही नहीं होती कि गवर्नमेंट तो उस हरेसमेंट को चाहती है कि वो जितनी प्रोलॉन्ग हो सके. मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं. आपको मैं बताऊं, ये जो हमारे नुमान भाई हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, आप कहीं और में, हम जो पाकिस्तान से बैठ के ये बात करते हैं ना, हमें हमारे बहुत करीबी ही मना कर देते हैं कि ये बातें करो भी नहीं. क्योंकि मैं कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे नहीं बैठी हुई, मैं एक आम सा इंसान हूँ. जो हमारे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठे हुए हैं उनको अपनी पोजीशन इतनी प्यारी है कि वो तो, इन लोगों को इस वक्त शिद्दत से जरूरत है कि वो जो बेयकीनी इनके अंदर आ गई है ना, उनको किसी तरह उनका यकीन वापस दिलाया जाए. वो कैसे आएगा? उसको गवर्नमेंट कर सकती है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है साइकोलॉजिस्ट इस काम के लिए, रिहैब स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो इस पे काम कर सकती है.
بہت کچھ کرنا ضروری ہے. وہ بچے گھروں سے کیسے نکلیں گے, وہ بچیاں گھروں سے کیسے نکلیں گی, وہ اپنے اوپر حکومت کرنے والوں پر یقین کیسے کریں گی, وہ ہمسائے پر یقین کیسے کریں گی, وہ اس دوسرے ایمان کے لوگوں پر کیسے یقین کریں گی جن کے ساتھ ہم ہمیشہ بہت پیار سے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا پازیٹیو کنٹریبیوشن کے ساتھ رہتے ہیں. کوئی نہیں پاکستان میں جو کہے کہ یہ کوئی لڑاکے لوگ ہیں, یہ بے ایمان لوگ ہیں, یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا نام ہر پروفیشن میں, نرسنگ میں لے لیں, ٹیچنگ میں لے لیں, کہیں پہ لے لیں, بہت قدر سے لیا جاتا ہے. پھر ایک استاد, ایک نرس, ایک ڈاکٹر, ایک آپ کے خیر خواہ قوم جو ہے, اس کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر دو کہ وہ آپ سے ہی ڈرنے لگ جائے. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جس زمین پہ ہم دھم سے پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے, وہی ہل گئی ہے. جی, جس طرح کرسچن کمیونٹی نے ہمیشہ یا جیسس کرائسٹ نے ایسے دیا کہ ایک تھپڑ مارے اور دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. اتنی پولائٹ, اتنی تعلیم کے پیروکار جو ہیں وہ نہ کسی دہشت گردی میں انوالو, نہ ایسی کوئی ڈکیٹی یا ایسے میں, یہ پرامن کمیونٹی کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ دلاویز صاحبہ نے فرمایا کہ وہ کیسے نکلے, مجرم تو ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں, ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, آج بھی دھمکی دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, تو وہ کیسے ذہنی دباؤ سے باہر آئیں گے. تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں, یہ بھی ایک آپ کی خوبی ہے. شروع میں کہنا بھول گیا تھا, ایک خاتون ہمارے ساتھ بھی ہیں, اس نے فیڈ بیک اتنی خوبصورت, اتنی فیڈ بیک ہمیں دی کہ کس طرح سے یہ اذیتیں پھیلائی جا رہی ہیں, کس طریقے سے محلے میں بچے کہہ رہے ہیں. میں نے فوجیوں میں کبھی نہیں سنا تھا, فوج میں اب فوجیوں کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کرسچن بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. یہ کیا اذیت ہمارے لیے اذیت ناک ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیسے نکال سکتے ہیں ہم عزیز سے؟ جی دیکھیں, یہ بہت لمبی گفتگو ہے, اس پہ چند باتیں ہی کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, ہم کرسچن لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, کاش وہ اپنی غیرت کو اس معیار تک بلند کر دیں کہ ہم کرسچنوں سے IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس, اٹلی کے پاس, امریکہ کے پاس پیسہ بھی نہیں لینے جائیں گے. اور یہ جو ایک طرح سے ذہنی دوگلا پن ہے, مینٹل ہپوکریسی ہے, یہ ہمارے ملک کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے. اب میں بطور کرسچن بات نہیں کر رہا, میں بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ لوگ جہاں کہیں بھی پاکستان کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں, سب کو پتہ ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پاکستان کا آپ نام لے لیں, ابھی حال ہی میں ایک عجیب سا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کیلیفورنیا میں. تو سائیکالوجی کے کچھ سٹوڈنٹس تھے مختلف یونیورسٹی والوں نے, تو انہوں نے جا کے مختلف جگہوں پر جہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے, پولیس کو انوالو کر کے, اٹ واز این ایکسپیریمنٹ, سائیکالوجی کا ایکسپیریمنٹ تھا. تو انہوں نے جا کے 3-4 لڑکوں نے اکٹھا ایک جگہ پہ جا کے اسٹوڈنٹس نے ہیلیلویا کے نعرے لگائے ہیں, کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کوئی اور مذاہب کے, اچھا جہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں, بغداد پاکستان, اینڈ پولیس واز ریڈی فار دس, کیونکہ دس واز اے سائیکالوجی ایکسپیریمنٹ. کہ دنیا میں جب یہ, حالانکہ یہ الفاظ تو ٹھیک ہیں, حقائق پہ مبنی ہے, صداقت ہے ان میں, خدا بہت بڑا ہے, لیکن جب اس کو پیرائے میں بولا جاتا ہے اللہ اکبر, تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. بات اب جڑا والے کی کر لیتے ہیں. جو بچے وہاں پر سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے یا اب کھیتوں کی طرف بھاگ رہے تھے, تو ان کے ذہن میں جو ایک جملہ یا ایک نعرہ تھا, وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی تھا, اور وہ نعرہ ان کے ذہنوں پر نقش ہو گیا. اب شاید آپ کے پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملے گا نا. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میڈیکل میں کہتے ہیں. ایسا واقعہ جس سے انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے, اور جب وہ آواز یا وہ رنگ یا وہ منظر دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کی ذہنی قوتیں منجمد ہو جاتی ہیں. تو اس کو PTSD, پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور یہ بڑی لمبی سائنس ہے, اس لیے کیونکہ جب جنگ عظیم دوم کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جو لوگ میدان جنگ سے واپس آئے,
تو ان میں سے تقریباً 30% فوجی، بہادر جرری فوجی، جرنیل، کرنیل، کیپٹن وغیرہ، وہ ناکارہ ہو چکے تھے. اس لیے کیونکہ وہ جب بھی تھوڑا سا زیادہ شور سنتے تھے تو وہ چارپائیوں کے نیچے گھس جاتے تھے، ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کیونکہ انہیں جنگ یاد آ رہی ہوتی تھی. جب بھی کوئی غبارہ پھٹتا تھا تو ان کو ایسے لگتا تھا جیسے حالات خراب ہو جائیں گے. اب یہ جو ساؤنڈ ری آئیڈینٹیفیکیشن کا فینومینا ہے اس مرض میں اکثر سوچتا ہوں، اور یہ باقاعدہ ایک مرض ہے. 1992 میں آئی سی ڈی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز آرگنائزیشن نے اسے اپنے آرگنائزیشنل چارٹ میں شامل کیا. آئی سی ڈی 10 تھا اس وقت، آج کل آئی سی ڈی 11. تو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز میں پی ٹی ایس ڈی ایک ڈیزیز ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، ذہنی مرض ہے. اور اس میں جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو آپ سن کر تو وہ سارے جو ریاکشنز ہیں آپ کے جسم میں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ میں سوچتا ہوں یہ پاکستان کے لیے، میرے مسلمان دوست ہیں پاکستان میں بھی تھے، یہاں پہ بھی ہیں، کولیگز ہیں، میں ان سے جب بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں اب دنیا میں جا کے کہیں اونچی آواز میں اللہ اکبر نہ کہنا، کہو گے تو بھگدڑ مچ جائے گی. اور پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب کے لیے اتنا کہہ دینا کہ اگر قرآن مجید کی دوبارہ بے حرمتی ہوئی تو پھر لوگ ہم سے گلہ نہ کریں. کیا گلہ نہ کریں؟ مطلب کیا آپ سے وہ کیا گلہ کریں گے کہ ہم سے پیسے مانگنے نہ ہو؟ کیا گلے کریں گے؟ آپ دنیا پہ کون سے احسان کر رہے ہیں جو آپ احسان کرنا چھوڑ دیں گے کہ لوگوں کو کیا کھانا بند ہو جائے گا، ان کے ادارے بند ہو جائیں گے، ان کی پولیس بھوکی مر جائے؟ کیا احسان نہ کریں؟ دیکھیں لوگ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا ہنستی ہے آپ پہ. یہ کس طرح کے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اب کہیں سے گندم منگوا رہے ہیں، کہیں سے چاول منگوا رہے ہیں، کہیں سے آپ اپنے اسلحے کے کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیسے منگوا رہے ہیں اور دھمکیاں اس طرح کے دنیا ہم سے گلہ نہ کرے. اور دنیا نے خاک گلہ کرنا ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو جب بھی دل کرتا ہے تو آپ پاکستان کے کسی ٹکڑے کو خاکستر کر دیتے ہیں. شانتی نگر میں ہوا، یوحنا آباد میں ہوا، گوجرا میں ہوا، اب کس کس کی جگہ کا نام لوں؟ اب سب کو ان تمام تاریخی واقعات کا پتہ ہے. اور اب جڑا والا میں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ مغرب اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. عقل کے ناخن لو. مغرب اپنے کاموں میں مصروف ہے، نیوکلیئر انرجی بنانے میں مصروف ہے، مغرب تعلیم دینے میں مصروف ہے، کائنات کو مسخر کرنے میں مصروف ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو مزید آگے بڑھانے میں مصروف ہے. آپ لوگوں کو یہ جو ہوا ہے نا کہ مغرب آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچ کے پریشان ضرور ہوتا ہے لیکن آپ سے خوف زدہ نہیں ہے. آپ سے خوف زدہ جڑا والا کے کرسچنز ہیں، آپ سے خوف زدہ پاکستان کے وہ مسیحی ہیں جو کسی زمانے میں آپ کے تعلیمی ادارے چلاتے تھے، آپ کے صحی ادارے، صحت کے ادارے چلاتے تھے، فلاحی ادارے چلاتے، جنہیں آہستہ آہستہ آپ نے سائیڈ لائن کر دیا. اور سائیڈ لائن کرنے کے بعد ان اداروں کا جو حال ہوا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا اندھوں کانوں گونگوں کی نہیں ہے. دنیا ذہنی طور پر بہت اعلیٰ قسم کے لوگوں کی ہے، انٹلیکچوئلز کی دنیا ہے. This world is being run by very high powered intellectuals. اور میں اپنے وطن کے لیے یقین کیجئے مجھے دکھ ہوتا ہے. مسیحیوں کے لیے تو خیر میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، وہ تو دکھ ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہم کہیں بھی جاتے ہوئے اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورمز پر پاکستانی کہتے ہوئے میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں فخر نہیں ہوتا. فخر ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کو جنہیں ہم گالیاں دیتے رہتے ہیں، انڈینز، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا ہر اینکر انہیں دشمن کہتا ہے، کوئی انہیں پڑوسی نہیں کہتا. ان کی ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے تاریخی طور پہ ہے یا نہیں، لیکن اپنی زبان آپ صحیح کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈپلومیٹکلی بات کرنا شروع کریں. یہ جو نسل پیدا ہوئی ہے اور یہ جو نسل پروان چڑھ رہی ہے جڑاں والا کے بچے، یہ جب بھی کہیں وہ الفاظ سنیں گے، اللہ اکبر کے الفاظ سنیں گے، جب بھی وہ نعرے سنیں گے جو انہوں نے وہاں پر سنے تھے، تو یہ بچے معذور ہو جائیں گے، معذور ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کے بچے ہیں، یہ کل کے سائنسدان ہیں، یہ کل کے ڈاکٹر ہیں، پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں.
ہمارے ماہر نفسیات ہیں، یہ ہمارے اکانومسٹ ہیں، جنہیں ہم نے پنپنے سے پہلے ہی زائل کر دیا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مغرب ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ جڑاں کے بارے میں بھی ایک بڑا خوبصورت انوکھا، نہایت انوکھا بیان آیا تھا کہ جی یہ انڈیا کی سازش ہے۔ کیسے؟ وہ انڈیا میں جو واقعات ہوا ہے اس کا دنیا کا وہاں بھائی انڈیا میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے پروگرام کیے تھے، باتیں کی تھی، یوٹیوب پر ہماری کلپس ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے اس لیے نہ جوڑیں کیونکہ جب وہ واقعہ ہوا تھا کم از کم انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارا یہ واقعہ جو ہے جو کرسچنز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے منی پور میں وہ پاکستانیوں نے کرایا ہے۔ ایٹ لیسٹ دیر از سم ڈیسنسی، سم ڈگنیٹی۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کا ٹیررسٹ اٹیک ہے تو آپ ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں، دے آر آول اوکے رائیولز، مان لیا۔ لیکن اب یہ کہ پاکستان میں کوئی مسلمان طاقتور شخص یا وہ کسی کرسچن کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی انہی کا کیا در۔ دیکھیں ایسی باتیں کرنے سے آپ اپنے آپ کی جو نمائش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، یو پریزنٹ یور سیلف کہ ہم لوگ بڑے تیز ترار ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اور بھائی انٹلیکچوئلز نہیں، وہ آپ کو انٹلچول سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ These things don't make any sense on any platform because this world is not crazy. If you are intellectuals, you have to talk with logic, with reason, with evidence and things that make coherent sense. Otherwise کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے سب لوگ جو ہیں وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، بھاگم دوڑ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہیرو بھی بن رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ جس قوم کی تاریخ میں غوری جیسے لوگ، غزنوی جیسے لوگ جو آ کے اس سرزمین کو لوٹتے رہے وہ ہمارے ہیرو لکھے گئے ہیں، تو پھر آج کل کے لٹیروں کو جو جڑاں کو لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے شانتی نگر کو خاکستر کر دیا، ان کو اور ہم کیا لکھیں؟ ہم نے تاریخ میں یہ لکھا ہے اور یہی تاریخ جاری ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں وہ ابھی تک خوف میں ہوں گی، جبکہ بارڈر کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف لوگ جو ہیں وہ اٹامک سائنس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو نعرہ لگا ہم نے اس کو سن کر بھاگنا کس طرف ہے۔ اس طرح کی خوف کی فضا میں کوئی قوم پنپ نہیں سکتی۔ میں صرف مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں وہ مسلمان لوگ بھی شامل ہیں جن کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں، اور ہماری پولیس نے اپنی کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ خدا کا خوف کریں، جیسے ابھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کا نوٹس بھی لے رہی ہے، اور ہم لوگ تو خیر جب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ جی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پھر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، اور پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیے، 3 دفعہ سابقہ حکمران کو 3 دفعہ قوم متحدہ میں خطاب کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اسلامو فوبیا کا ہی رونا رویا۔ اب آپ دیکھیں ڈنمارک نے قانون پاس کر دیا جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا اس کے لیے سزا کر دی گئی۔ سویڈن میں سوچا جا رہا ہے، اور دیکھیں وہاں پہ جو قرآن پاک کو جلانے والے، بے حرمتی کرنے والے عراقی مسلمان تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ خدا نخواستہ جو پہلے بھی ڈنمارک میں بھی ہوا ان کا تعلق کوئی نہیں تھا۔ اور میں ایک بات واقعہ سناتے ہوئے پھر اکمل بھٹی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جب یوحنا آباد میں واقعہ ہوا، بم بلاسٹ ہوئے، تو 2 لوگ جنہیں میڈیا دہشت گرد کہتا رہا، اور انہوں نے اتنا اشتعال دیا دوسروں کو کہ وہ لوگوں نے ان کو جلا دیا۔ وہ گاڑی جب پولیس لے کے جا رہی تھی ان کو گالیاں دے رہے تھے، کرسچنز کو، مسیحوں کو گالیاں دے رہے تھے، اتنا انہوں نے مجبور کیا کہ انہوں نے ان کو جلا دیا۔ اسمبلی میں شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے کہ 2 مسلمانوں کو جلا دیا گیا، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جڑاوالا میں کیا ہوا، کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور میں نئے جو ہمارے وزیر اعظم نگران ہیں ان کی تعریف بھی کرتا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو شیعہ سنی احمدی
या मसीही किसी को जुर्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दैट्स वेरी नाइस अगर अमल इस पे किया जाए। तो अकमल भट्टी साहब, आपको वेलकम कहते हैं। ये काफ़ी मुश्किलात, आपको सच बोलने पर कितनी कड़ी सजाएं दी जा रही हैं या मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जैसे कि कल गजाला शफीक के साथ भी ऐसा ही हुआ। और लेटेस्ट खबर यही है कि जो पास्टर विकी हैं उनका रिमांड के लिए 2 दिन दे दिया गया है। आप सारे शामिल हैं, ज़रा आप बताएंगे, अपडेट भी करेंगे। इस वक्त सारे यूरोपियन दूसरे ममालिक जो है वो ओवरसीज देख रहा है। अजी अकमल भट्टी साहब। जी, सबसे पहले थैंक यू आपका, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो अपने हवाले से मेरे साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, मुझे ज़बरदस्ती इलीगल तौर पे डिस्पोजेस किया और मेरे बच्चों को हरासा किया ज़बरदस्ती। इन्होंने मेरे घर की जो है बिजली डिस्कनेक्ट की, पानी का कनेक्शन मतलब डिस्कनेक्ट किया। तो थैंक गॉड के मैंने फिर अपना जो लीगल राइट था, लीगल रेमेडी वो अवेल की और फिर मैंने मतलब कोर्ट की मदद से वो अपने घर को दोबारा, जो इन्होंने मुझे बेदखल किया था उसमें, मैं मतलब उसको दोबारा मैंने पोजेशन लिया और मैं अभी अपने घर से ही बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो मेरे बच्चों ने परेशानी उठाई है, जो अभी भी खौफजदा है, और ये मैनेजमेंट मुझे जो हरासा कर रही है, इसलिए था कि मैं मतलब सच की आवाज़ को दबाया जा सके और मेरी मतलब उस कौम के लिए लड़ने का बदला मेरे बच्चों से और फैमिली से लेने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जितने भी जुल्म करेंगे, हम सच बोलेंगे। राइट टू मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मुझे मेरे जो भी सच होगा मैं उसको अपने राइट को इस्तेमाल करूंगा और इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सेकेंडली, जो पास्टर विकी है, आपको पता होगा, याद होगा कि 27 अगस्त को चर्च में उसके दीवारों पे लिखा गया, और वो हमारी एक जो शिद्दत पसंद जमात है पाकिस्तान में, TLP, उन्होंने लिखा और उसकी FIR भी दर्ज की गई। फिर 3 सितंबर को पादरी साहब को फायर लगा रात को, वो खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी। और फिर मैं उसी रात हॉस्पिटल में भी गया था। और फिर मैंने जब सारी सूरत हाल को देखा तो फिर मुझे मेरी नॉलेज में था कि हमारे खिलाफ जो जड़ावाला का केस सानहा था, उसके पस मंजर में बड़े लेवल पे हाई ऑफिशियल मीटिंग्स हुई, जहां पे उन्होंने कहा कि अब इससे पीछा इसी तरह छुड़ाया जा सकता है कि ये मसीहियों पे ही डाल दिया जाए। और वहां पे इन्होंने ये प्लान किया और उसके तनाजुर में बाद में जितने भी सरगोदा में, फैसलाबाद में वाकयात हुए हैं, हर वाकयात में इन्होंने हमारे ऊपर डालने की कोशिश की है। और आज भी मैंने और गजाला ने ये देखा था, अब हम वो इकट्ठे एक प्रोग्राम भी किया था। तो मैंने जब इस तरह हो रहा था तो मैंने फिर पादरी विकी की फैमिली से मिला भी और मैंने फिर वो नैरेटिव तोड़ने की कोशिश की। और मैंने एक वीडियो प्रोग्राम भी किया जिसमें मैंने कहा कि ये साजिश हो रही है कि हमें ही गुनाहगार करार दिया जाएगा। तब लोग नहीं मान रहे थे। फिर मैंने एक और एक्टिविस्ट के साथ एक प्रोग्राम किया, लाला रोपन के साथ। मैंने वो फैक्ट्स, क्योंकि हम दोनों ही पादरी साहब के फैमिली से मिले और उनके करीब, तो वो भी फैक्ट्स मैं सामने लेके आया। तो तब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन 20 दिन हो गए इस बात को कि आज फिर ये सच सामने आ गया और लोगों को मानना पड़ा कि वाकई मतलब ये जुर्म कारी साहब ने नहीं किया। अब हुआ ये कि पुलिस की वो इलीगल डिटेंशन में थे, घर में उनको थोड़ा रखा गया था, लेकिन फिर भी 24 घंटे वो पुलिस कस्टडी में थी और पुलिस उनको किसी से ना मिलने देती थी ना बात करने देती थी। अब जब कल गजाला गई है तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये मतलब वीडियो शूट की और ये बताया कि ये पुलिस की कस्टडी में है, घर में भी रह के। तो फिर वहां से वो पुलिस जो है वो चुकन्ना हो गई और फिर उन्होंने उनको, गजाला शफीक को भी हरासमेंट की, उनके साथ जो वकील था उनको भी मारा पीटा और वो कोशिश कर रहे थे कि ये ना। लेकिन जब ये चीजें सामने आ गई, फिर आज उन्होंने जो उनके खिलाफ, पादरी साहब के खिलाफ FIR काटी थी कि इन्होंने खुद अपने आप को शूट किया है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, तो उसमें उन्होंने उसको, उसकी गिरफ्तारी डाल के तो आज कोर्ट में पेश किया इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। हालांकि ये पादरी साहब 3 सितंबर से उनकी पुलिस की कस्टडी में थे। और इनको, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये हेबियस कॉर्पस की एक रिट पिटिशन की गई थी फैसलाबाद में, सेशन जज साहब के, नाम इलाही साहब के पास। वहां से इनको रिकवर किया गया था कोर्ट आर्डर से। अब जब कोर्ट आर्डर से के जरिए रिकवर हुआ, बंदा रिकवर हो जाता है, तो फिर इससे जाहिर होगा कि वो पुलिस की ही इलीगल डिटेंशन में था। तो उसके जरूरत क्या थी उसकी रिमांड देने की, फिजिकल रिमांड देने की? क्योंकि फिजिकल रिमांड इसलिए होता है कि उसको, उससे कुछ हासिल किया जा सके, उससे कुछ रिकवर करवाया जा सके।
اور پھر بہرحال ادھر ہم نے 2 دن کا ان کو ریمانڈ حاصل ہوا ہے، اور وہاں پہ پھر ہم نے استدعا کی ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو ہاسپٹل میں بھیج دیا جائے، تو وہ پھر ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے فیصل آباد میں DHQ ہاسپٹل میں، اور منڈے کو ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور میں آج پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے، آئی وٹنس کی ایویڈنس ہے، فیملی کی ایویڈنس ہے، میں خود موجود تھا، اور شروع دن سے مجھے پتا ہے کہ پادری صاحب بالکل بے قصور ہیں، یہ ان کو بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہیں بھی انہوں نے خود کو انجر نہیں کیا، یہ ایک سازش ہے اور جو ہماری تمام کمیونٹی کے خلاف کی جا رہی ہے۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ، آپ نے صورتحال بتائی۔ اگر کچھ آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے اکمل بھٹی صاحب؟ کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے اندر ڈینامینیشنز ہیں یا ہمارے اندر منسٹریاں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس مشکل وقت میں بھی کھڑے ہونے کو راضی نہیں ہیں، جو بڑا جی بالکل، ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری قوم ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی کہ ہم یہ سیکھ نہیں پائے۔ دیکھیں قومیں سانحات سے سیکھتی ہیں، ہم کہیں بھی نہیں سیکھ سکے۔ ہم شانتی نگر کی بات کرتے ہیں، کوریا گوجرا کی بات ہم نے کبھی بھی نہیں سیکھا، نہ اب سیکھیں گے۔ دیکھیں میں نے جڑا والا کے سانحات سے سیکھا، شانتی نگر کے کوئی لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے شاید اس طرح اس مشکل میں اس سیم ڈے نہیں پہنچ سکے، کوریا گوجرا کے لوگ اس سیم ڈے نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں پہ یہ وقت آیا تھا، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، تو وہاں سے کوئی اس طرح کی مطلب موومنٹ نہیں ہو سکی کہ ہم ایسی اس طرح کے سانحات میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ بالکل ہماری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب کا جو سب سے پہلے اپنا چرچ تھا وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو، وہ پولیس کی کانسپیریسی کا شکار ہوا، انہوں نے پولیس نے ان کو یوز کیا ان کو، اور پھر ان سے یہ، اور جب انہوں نے اپنا ان کو ٹرمینیٹ کر دیا تو یہ بہت بڑی انہوں نے ایک لوگوں کو ورگلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا، ایک ٹول دے دیا، اور اس کو ہی یہ پولیس استعمال کر رہی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے چرچ نے تو مان لیا کہ اس نے خود انجری کی ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ بالکل میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس کو ہمیں سانحہ جڑا والا کے ساتھ رائے راست پہ آ جانا چاہیے، اور بے شک ہم ریاستی جبر و استحصال کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو انٹرنل مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یونٹی کی طرف آنا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم جو قومی ایشوز ہیں اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں، جس وجہ سے مسیحیوں کو نقصان پہنچتا ہے وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں، جو ہمارے مین کور ایشوز ہیں ان کے ایڈریس کے لیے ہم اکٹھے ہوں، تو کم سے کم یہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہم ایک موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، حبیب جالب کا بہت مشہور شاعر، اور ان کا اکثر ایک شعر جو ہے، ایک بند استعمال کیا جاتا ہے، اور شہباز شریف تو اکثر کرتے ہیں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو ہم کیا کہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ نعمان صاحب آپ کچھ اس حوالے سے کہیں گے؟ ڈسکریمنیشن کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور میں پھر برملا بولوں گا کہ ہمارے بشپ صاحبان نے مل کر یورپ یونین جو یہ بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اس وقت نکالنے والے دعوے سے ہے کہ ہمارے بشپ صاحب نے نکالا، بشپ صاحبان نے۔ آج ہم کس ڈسکریمنیشن کا شکار ہے؟ آپ مختصر کہیے گا، پھر ہم مختصر ہی باقیوں کو سے ریکویسٹ کریں گے۔ جی ہاں جی، اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا پوری ساری پاکستانی کمیونٹیز کو کہ بڑے سالوں سے ہم نے ڈیوائیڈ ہو کے دیکھا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تنظیم چلاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے، لیکن ہر چیز میں اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات دیکھیں، یہ وقت ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں۔ اور دوسری بات، ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، سیفٹی کی بات کر رہے ہیں، تو میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستانی کرسچنز اگر کسی جگہ سیف ہیں تو وہ صرف ایک جگہ ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے۔ تو اس چیز کو جتنی جلدی یہ ہم بات سمجھ لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بیٹر ہوگا۔ آپ لوگوں کی جو زمین تھی جس کو آپ اپنا کہتے رہے ہیں، نہ آپ کبھی اس کے شہری تھے، نہ کبھی مانے گئے تھے، اور نہ کبھی مانے جائیں گے۔ اس بھرم میں، اس سوچ میں، اس ہوپ کے اندر کہ ایک دن ہمیں ایکول سٹیزن شپ کا رائٹ دیا جائے گا، وہ نہیں ہونے والا۔ یو آر نیور سٹیزن آف پاکستان، نیور۔ وہ آپ اس ماں کے بچے ہیں جو ستیلی تھی، جس نے آپ کو کبھی اپنایا ہی نہیں ہے۔ سو جتنی جلدی آپ اس بات کو سمجھ لیں گے اس کا پلان کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ تھن پاپولیشن کے اندر رہتے ہیں تو اسٹارٹ موونگ ٹورڈ سٹیز جہاں پہ پاپولیشن ڈینس ہے، ٹیک اسٹیپس۔
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, لیو پاکستان ایز سون ایز یو کین. وہاں پہ رہتے ہوئے صرف آپ کی پرسیکیوشن ہونی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ دس از اونلی گونا گیٹ ورس. کیونکہ جس ملک کے اندر خود روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو آپ کا خیال ہے ان کے اندر ٹالرنس ہوگی؟ ایکسٹریمزم ہر طرف سے بھرا ہوا ہے, کوئی چیز تو پازیٹیو آ نہیں رہی ہے, اکانومی جو سے بالکل نیچے جا رہی ہے. سو ڈو یو تھنک ان دس ٹائم دے ایکچولی گونا کم ڈاؤن اینڈ ہیلپ دی مائنورٹیز؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا. اگر آپ کی پوری رات آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, آپ کے بچے بھوکے ہیں, تو آپ تو جا کے اس پہ غصہ نکال لیں گے نا, جس پہ آپ نکال سکتے ہیں. سو the objective is what I'm trying to say is کہ اگر میں اسٹیٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اتنے ہی برے ہیں تو ہمیں اسٹیٹ لیس بول دو, ہمیں ڈکلیئر کر دو کہ تم لوگ پاکستانی نہیں ہو, تو جو ڈنڈا اپنے پاکستانی جو وائٹ حصے کو دیا ہے نا, وہ کہیں اور جا کے ڈالنا, کیونکہ پاکستان سے وہ وائٹ حصہ ہٹا دو پھر جھنڈے میں سے. بڑے سالوں سے ہم اس چیز کے سفر کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ ایک بڑے تجربہ بھی ہے اور آبزرویشن بھی ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں, مسلم دوست ہیں, ان کے اندر کیسے یہ صلاحیت کر گیا. مثلا میں کالج میں پڑھتا تھا, وہ کافی لمبی بات ہے, کوئی 82 کی 84 کی, تو مجھے کیا کہتا ہے, آپ کو کچھ ہوگا, جنگ ہوگی تو آپ کو تو امریکہ لے جائے گا, آپ کو تو امریکہ لے جائے گا. وہ ہمیں تو ویزا نہیں دیتے, یہ ملک ہمیں ویزا نہیں دیتے. وہاں بھی وہ بیٹھے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں پاکستانی کرسچن ہیں, ان کا ویزا ہی نہیں لگاتے. تو یہ تو ہمیں علمی ہے. دل اویس صاحبہ, اب آپ کی باری ہے, تو ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا خاص میسج دیں گے قوم کو جو ابھی بھی ایک دوسرے پر تنقید کرتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو مان نہیں رہی. جیسے میں ایک قطعہ لکھ رہا تھا, لیکن میں بس صرف ایسے ہی کہوں گا کہ آؤ بدلے ہم سوچوں کو, بدلیں کالی ہم راتوں کو. تو آپ کیا میسج دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ سیمسن بھائی, مجھے دوبارہ سے موقع دینے کا. بات یہ ہے کہ میں نعمان بھائی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ ہم نے جو ملک ہوتے ہیں یا سرزمین ہوتی ہے, وہ اپنی چوائس سے نہیں ہم نے یہ پسند کیا تھا کہ ہم پاکستان میں رہیں. وی ور بورن ہیئر, ٹھیک ہے, اور یہ سرزمین میں ہم پیدا ہوئے, ہم نے اپنی ساری وفاداریاں اس سرزمین کو دیں. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ اگر اس موقع پہ آ کے ہمیں یہ لگے کہ یہ سرزمین ہماری نہیں تھی اور ہم اس سرزمین کو چھوڑ دیں, اور ہمیں یہ کہا جائے کیوں یہ ملک ہمارا نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ پیدا ہوئے, ہم نے یہاں پہ رہے, ہم نے یہاں پہ اپنی خدمات دیں, ہم نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہم نے اس کلچر کے اندر اس کلچر کے حساب سے جیے, ہم نے کسی کو ستایا نہیں. ہم اس سرزمین کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس سرزمین کو کیوں اس بات کی شرم نہ آئے کہ جس ملک کو قائد اعظم صاحب نے یہ کہہ کر بنایا کہ یہ آزاد ہے اور اس میں مائنورٹیز آزاد ہیں, اپنی عبادتوں میں, اپنے تہواروں میں ہر طرح سے ان پہ کوئی جبر نہیں کیا جائے گا, آپ اس پہ جبر کر کے ان کو اس پہ لے آئے پوائنٹ پہ کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں. تو کیا امریکہ ہمارا ملک تھا؟ کیا کینیڈا ہمارا ملک تھا؟ ہمارا ان میں سے کوئی بھی ملک نہیں ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہمیں ویزا دیتے وقت وہی ساری کے ساری چیزوں کے اوپر ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں جو کسی بھی شہری کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں کرسچنز ہوتے ہوئے کوئی پرائیورٹی نہیں دی جاتی, بالکل بھی نہیں دی جاتی. ہماری قابلیت, ہمارے کام, ہمارے ملک کو ان کو ویلیو کرنا چاہیے. تو کیوں قانون نہ بنایا جائے؟ کہاں ہے ہمارے لیڈر؟ میرا پیغام صرف ایک ہی ہے سمسن بھائی, جو میرا بہت بڑا دکھ بھی ہے, جو ہمیں پرسیکیوٹ کرتا ہے یا جو ہمیں مارتا ہے. ہم چھوٹے ہوتے سے کہانی سنتے تھے وہ 2 بیل کی, کہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور ان کو شیر کبھی اٹیک نہیں کرتا تھا. ایک ہی دن وہ بیل آپس میں لڑ پڑے اور شیر نے ان دونوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. ہم پہ اٹیک کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کو کچل کے بھی رکھ دو, ان کا کوئی لیڈر سامنے نہیں آتا. میں نے آپ سے کہا نا, میں بہت ایک ایسا آدمی ہوں جو بالکل آرڈنری شہری ہوں. کہاں ہے وہ انفلوئنشل کرسچنز؟ کہاں ہیں وہ جن کو ووٹ دے دے کے آپ نے لمبے چوغے پہنا دیے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے فارچونر لے کے دی ہوئی ہیں, کوک, سرونٹس, اور ان کے ساتھ ایک پروٹوکول کی یلغار ہے. وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ جو نمائندے آپ اسمبلیوں میں الیکٹ کر ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ کون ہمارا نمائندہ, کون ہمارا لیڈر؟ کہاں پہ آپ نے دیکھا کہ باہر سے کینیڈا سے کوئی ہماری ہیلپ کرنے آ رہا ہے, امریکہ سے کوئی UNO ہمارے لیے بول رہا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. وہ بائبل جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے پڑوسی کا اپنے برابر خیال رکھو, کیا وہ کہتی ہے اپنے بھائیوں کو مرنے دو؟ وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جو ظلم تو اس سب سے چھوٹے کا جو میرے حضور میں ہے, سب سے چھوٹے کے ساتھ کرے گا, وہ تو نے میرے ساتھ کی ہے.
मसीह अपने लिए कहते हैं कि तूने अगर उसको भूखा देख के छोड़ दिया, उसे नंगा देख के छोड़ दिया, तो तूने मेरे साथ मुझे वो सारी तकलीफ दी है। हमारे कौन से लीडर्स थे? वो लीडर्स कब बोलेंगे, कब आगे आएंगे? क्या उनकी आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस सारी सिचुएशन में, उल्टा मैं बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम नहीं ले सकती जिन्होंने मुझे कहा कि आप भी अपनी आवाज को कम करें, हमारा तो काम है कि हम ज्यादतियों को सही और शादमानी करें जब मसीह के नाम पे हमें सताया जाए। मेरा एक सवाल है सबसे, ये क्या हमें मसीह के नाम पे सताया जा रहा है? क्या किसी ने मुझे बाइबल पढ़ने से रोका है? क्या किसी ने मुझे चर्च जाने से रोका है? ये तो बिल्कुल एक अलग दुनियावी कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे साथ ही नहीं बाकी की माइनॉरिटीज के साथ भी हो रही है और बहुत से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। बात यह है कि जब कोई इस्लाम के लिए कोई भी चीज जो है वो जिसे कहते हैं अनडिजायरेबल है, वो नेशन में होने लगती है, तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, हमें अच्छी तरह से नाम याद है कि कौन कौन से मौलाना हैं जो खड़े हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से आवाज उठाई जाती है, कौन कौन से लीडर्स आगे सामने नजर आते हैं। हमें कुचल दो, हमें मार दो, हमें बर्बाद कर दो, हमारे लीडर सत्तू पी के सोए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, और हमारी ढेरें दुआएं आपके साथ हैं। एक और बात कहूंगा कि हसन नसार कहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान तो अपना नसबनामा अरब में ढूंढते हैं, और ये कहावत ये है कि जो काला है वो जहाँ की पैदाइश है, यहाँ का पहले कहा जाता था कि वो काले रंग से और साइये, हमारा तो जन्मभूमि, हमने तो वहीं धरती से जन्म लिया हुआ, तो हम कहाँ जाएं तो जाए कहाँ। क्रिश्चियनिटी तो शुरू ही मशरिक से हुई थी, मगरिब में तो ये बाद में गई थी, ये मशरिक का दीन था और मशरिक में फैला था। अब हमें मशरिक से निकाल के तुम लोग फेंकना चाह रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सब भाइयों को खुदा सलामत रखे और हमारी आवाज कहीं तक पहुंचे और कोई ना कोई जो है दिन संवर जाए और दिन भले आ जाए। पाकिस्तान हमें बड़ा प्यारा भी है। डॉक्टर अख्तर अंजलि साहब, सारी जिम्मेदारी अब आपके पास ही है कि आप इसको सारे आज के शो को किस तरह देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं मैडम दिलावेद की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और वो ये है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। हैरत होती है मुझे जब दुआया शफाया मीटिंग्स होती हैं तो हमारे लोग लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, लाखों में नहीं तो हजारों में, जगह नहीं मिलती गिरजों के अंदर और हर जगह पे। यही लीडर जब हालात अच्छे होते हैं तो फिर कुछ और करने लग जाते हैं, लेकिन हमारी जो समाजी मुश्किलात हैं, हमारी सियासी सोशियोलॉजिकल मुश्किलात हैं, उन पे ये लोग बिल्कुल खामोश होते हैं। इन सब का एक कंट्रीब्यूशन है कि जब ये वतन से बाहर आते हैं तो सब एक ही पहाड़ा पड़ते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस बिल्कुल ठीक हैं, इक्का दुक्का वाकयात इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली क्रिश्चियंस पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो ये तो इन लोगों की, ये जो नाम नहाद सो कॉल्ड हमारे लीडर्स हैं, तो इनसे तो अब क्या लेना देना है, क्योंकि दुआया शफाया मीटिंग्स में चंदे होते हैं, पॉपुलैरिटी होती है, कैमरास होते हैं, सोशल मीडिया होता है, ये सब होता है। लेकिन जब जड़ावाला का, तो अब यहाँ पे कौन लीडर है जिसने कहा है कि चलो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में निकल आओ, फलां जगह पे पहुंचो, लेट अस शो द गवर्नमेंट, लेट अस शो द वर्ल्ड आवर स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उस तरफ कोई नहीं। अब आज ही कल मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान में हमारे एक बहुत मशहूर पादरी साहब हैं, उन्होंने एक क्रिकेट टीम शुरू कर दी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हालात बिगड़ने लगते हैं ना सियासी तौर पे, तो क्रिकेट शुरू कर देते हैं ताकि लोगों की तवज्जो उधर चली जाए। हमारे ऊपर जड़ावाला का वाकया जो है वो 16 अगस्त में अजाब बन के आया है, और साहिब ने, मौसूफ ने हमारे लिए क्रिकेट टीम बना दी है पाकिस्तान में। अब इसमें मंतक क्या है खुदा जाने। आखिरी एक छोटी सी बात करके मैं इस प्रोग्राम को आपकी तरफ से इजाजत चाहूंगा, और वो ये है कि हाल ही में हमें पार्लियामेंट ऑफ यूके में जब जाने का मौका मिला, तो मैं ये बात जानबूझकर कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, खासतौर पर हमारे मसीही बहन भाई हैं, उनको इस बात का एहसास हो कि हम लोग जो बाहर है, वी डू स्पीक फॉर देम वेयरएवर वी कैन। तो पार्लियामेंट में तो मैंने वहां पे जो लोग आए थे उनके सामने एक दो बातें रखी। मैंने कहा देखें, स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया गया है, और 2 सितंबर को स्वीडन के नेशनल रेडियो ने एक प्रोग्राम नशर करते हुए फरमाया कि इस सारे मामलात में $2 लाख का नुकसान हुआ है,
اور انہوں نے یہ فگر اپنی پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھا کہ اب ہم نے جو قانون سازی کرنی ہے آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ قرآن مجید جلانے سے یہاں پر ہمیں اتنا مالی نقصان ہوا ہے، کیا اس طرح کا مالی نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کو زیر بحث لایا جائے۔ اور یہ نقصان جو ہے یہ زیادہ تر ایکسٹرا سیکیورٹی پولیس فورس وغیرہ لگانے میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بھی دی، 2 لاکھ کا فگر 2 ستمبر نیشنل ریڈیو آف سویڈن۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب 2022 میں سیلاب آئے تھے پاکستان میں تو اس کا بھی تخمینہ پاکستانیوں نے فوراً لگا لیا تھا۔ شہباز شریف نے دنیا کو بتایا تھا جی $30 بلین USA کا نقصان ہو گیا، $30 بلین US، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سارے ملک کو، سارے علاقے کو دوبارہ روانی میں لانے کے لیے $16 بلین ہوں گے۔ آپ چیک کر لیجئے گا، یہ سارے فگرز فیکٹس جو ہیں یہ موجود ہیں ویب سائٹس پہ اور گوگل پر۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شانتی نگر سے ہی لے لیں، بات تو ویسے تھوڑی پرانی ہے، اس سے کافی پرانی ہے، شانتی نگر سے ہی لے لیں، ہمارے اکانومسٹ جو ہیں، ہمارے فائنینشیل انالائزر جو ہیں، انالسٹ جو ہیں، انہوں نے کیا کبھی دنیا کو بتایا ہے کہ ہم آپ سے 16 بلین مانگنے آئے ہیں، لیکن توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال سے پاکستان میں شانتی نگر کے واقعہ 14 فروری 1997 سے لے کر اب تک کتنا نقصان ہوا ہے؟ یاد رہے کہ اس میں نہ صرف مالی نقصان ہے، املاک جلائی گئیں، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، جلایا گیا، گرجا گھر جلائے گئے، بائبل مقدس کی توہین کی گئی، نسخے جلائے گئے، رمشا مسیح کو پاکستان سے نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر آرمی کے استعمال ہوئے، گوجرا کے بعد اور جڑا والے کے بعد رینجرز کو استعمال کیا گیا، کراچی میں اور دنیا پاکستان کے باقی علاقوں میں بہت بار پولیس کو انوالو کیا گیا۔ اس میں جوڈیشل کاسٹ ہے، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے لیکن اکانومسٹ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، پاکستان کو ایک ایسا فگر چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان نے ایک ہفتے کے اندر وہ فگر نکال لیا تھا جی $30 بلین کا نقصان ہوا ہے، $16 بلین ہمیں چاہیے۔ 1997 سے لے کر 2023 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ اس میں ہمیں ایک بار فگر نہیں دیا گیا اور دنیا کو بھی نہیں بتایا گیا، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہر روز کاسا پکڑ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، they are hemorrhaging, they are bleeding, their economy is bleeding left, right and center, and one of the ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا۔ بات ٹیکس کی نہیں ہے، بات ان املاک کی ہے جو آپ نے جلا دی، بات ان لوگوں کی ہے جو آپ نے مفلوج کر دیے، بات ان تمام ظلم و ستم کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ فعال نہیں رہے، فنکشنل نہیں رہے، پروڈکٹیو نہیں رہے۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سمسن صاحب یہی بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اس جو ایونٹ تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا خسارہ ہے، تاکہ جب آپ دوبارہ ہمارے پاس مانگنے آئیں کہ جی ہمیں اتنے بلین چاہیے، ہم کہیں بھئی آپ نے جو اتنے بلین اس پہ ضائع ہونے دیے اس کو تو پہلے بند کریں، کیونکہ جب تک اس قانون کے غلط استعمال کو روکا نہیں جائے گا تب تک یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کچن میں ٹوٹی پانی کی کھلی رہ جائے اور آپ تولیے پہ تولیہ لگاتے جائیں جی پانی ختم ہو رہا ہے، پانی کر رہے ہیں ہم، جب تک کوئی ٹوٹی بند نہیں کرے گا پانی بہتا رہے گا۔ جب تک پاکستان میں ان قوانین کو صحیح طرح سے سنبھالا نہیں جائے گا، ان پر قدغنیں نہیں لگائی جائیں گی، تو تب تک یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ شانتی نگر، گوجرا اور جڑا والا اور پتہ نہیں کیا کچھ جلتے رہیں گے، اور اس سے ہماری قوم اور پسماندگی میں جائے گی، مالی طور پر، اقتصادی طور پر۔ ہماری جو خیر سگالی کا پیغام دنیا کو ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی اب جھوٹ ہی لگتا ہے سب کو۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ابھی جیسے محترم اپنے دوست کے جذبات کو سمجھتا ہوں، ان سے میرا کسی حد تک اتفاق بھی ہے، لیکن میں میڈم دلاویز کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، we will fight for our cause and the justice shall prevail in the end۔ جہاں تک پاکستانیوں کی بات ہے، سر آپ نے وہ ایک شعر ابھی حبیب جالب کا، میں نہیں مانتا
ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो शाकर का एक शेर मैं अर्ज करके तो फिर अपनी दलील को खत्म करता हूँ। पंजाबी का शेर है कि शाकर तू आप सियाना है, शाकर तू आप सियाना है, साडा चेहरा पढ़, साडा हाल ना पूछ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे भी एक पंजाबी का शेर याद आ गया। ये मेरे एक यूथ का है। दुखां दे जंगल दे पैंडे रब्बा किस दिन मुक्कणगे, मेरे शहर दे नैना विचों किस दिन हंझू सुक्कणगे। तो ये इसी के साथ इजाजत लेंगे तमाम नाजरीन से भी। और शुक्रिया के साथ जितने हमारे साथ पैनलिस्ट से, डॉक्टर साहब आपसे, नुमान पीटर साहब से बड़े शार्ट वक्त में आप हमारे साथ आए, फिर अकमल भट्टी, दिलावेज साहबा से का भी शुक्रिया अदा करेंगे, वो आए। लेकिन मैं ये एक जरूर कहूंगा कि अमेरिका अफगानिस्तान के लिए जहाज भेज सकता है, वहां से उन मुतासरीन को लेके जा सकता है। हमारे लिए तो कोई जहाज की भी उम्मीद नहीं कि जहाज आएगा और हमें ले जाएगा। हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना है और कर सकते हैं। हमारे बड़े लीडर जितने भी हैं, हमारे बिशप साहिबान या बड़े मजहबी, हमारे सियासी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट और जो दूसरे अपना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अगर ये मिल जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ये एक और बात करता जाऊंगा कि उन मुल्ला की आवाज बंद करना बहुत जरूरी है जो मोबाइल पकड़ते हैं और कहते हैं इनको निकाल दो, इनको मार दो, ऐसे जैसे कोई खलाई मखलूक है या कहाँ से आ गया। इनकी आवाज बंद करना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि वक्त कम था, इसलिए मैं डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछ सकता। इन्होंने शो भी किया जिस मुल्ला जो मुल्ला कह रहा था कि इनको मार दो तो ये कर दो तो वो कर दो, ऐसे मुल्ला को जो है वो उनकी जबान खींचने की जरूरत है। अगर आप अमन पैदा करना चाहते हो या आप मजहब बताना चाहते हो कि इस्लाम भाईचारे का, सुलह सफाई का और इंसानियत का मजहब है, ये किस तरह की बात करते हो? क्या इंसान नहीं है मसीही जिनके लिए आप इस तरह की बात कर रहे हो? तो आप आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू। थैंक यू।